سب زمانہ ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہیں۔ اب راتیں سب وہی 24 گھنٹے کا دن ہے اور 8-10 گھنٹے کی رات ہے، لیکن ایک رات شب قدر قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ جو رات گزری ہے، اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، منادی دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کو مغفرت دوں۔ ناظرین، وقت کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ ایسے ہی مہینوں میں سے ایک ہے ماہ شعبان۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ اس میں نیکیاں کرنے کی خاص تاکید بھی فرمائی ہے انہوں نے۔ جی ہاں، شعبان الموسم عبادات، استغفار اور رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے دیکھا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت پیش ہوں جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ مہینہ نیکیوں کو بڑھانے کا، گناہوں کو مٹانے کا موقع دیتا ہے، مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اسی بابرکت مہینے کی اہمیت، فضیلت اور برکات پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر علی وقار قادری صاحب۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ علی صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ ماہ شعبان کی دینی اہمیت کیا ہے اور اس کو رمضان المبارک کا پیش خیمہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ایکچولی جو مذہبی طبقہ ہے وہ جذباتی ہے، وہ یا اس طرف چلا جاتا ہے یا اس طرف چلا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو مذہبی فکر عام طور پہ پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر بھی کوئی اعتدال اور کوئی بیلنس اور کوئی ریزننگ والی بات بہت کم پائی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب سے یہ مسالک بنے ہیں اور لوگ تقسیم ہوئے ہیں تو ہر بندہ ایک ڈومین کا نمائندہ بن گیا ہے۔ چیزوں کو ریشنلی دیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، دو تصور ہیں جو ہمیں سائنس بھی پڑھاتی ہے، ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ ایک ہے زمان اور ایک مکان، ٹائم اینڈ، آپ سنتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس۔ آپ دیکھیں، زمان جو ہے، کیا ہر زمانہ برابر ہوتا ہے؟ آپ ابھی 4 رکعت نماز پڑھی اور آپ رمضان کے دنوں میں 4 رکعت نماز پڑھی تو وہی 4 رکعت نماز ہے، تو کیا ان کا اجر ثواب برابر ہے؟ وہ تو 70 گنا سے بھی زیادہ فرق ہے۔ بالکل۔ آپ ابھی 2 نفل پڑھے اور رمضان میں وہی 2 نفل پڑھے تو کیا اجر میں برابر ہے؟ آج کے 2 نفل فرض کے برابر ہوں۔ تو آپ اب جائیں کعبۃ اللہ میں، کیا حج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہ خاص دورانی ہے جس میں آپ حج کریں۔ تو جو دورانیہ ہے، جو زمانہ ہے، اس کی سب زمانہ ایک جیسا نہیں ہے، مختلف ہیں۔ اب راتیں سب وہی 24 گھنٹے کا دن ہے اور 8-10 گھنٹے کی رات ہے، لیکن ایک رات شب قدر قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر مکان کی اپنی اہمیت ہے۔ آپ یہاں نماز پڑھیں، ایک نماز، یہی 4 فرض آپ جا کے مسجد اقصیٰ میں پڑھیں 25,000 گنا، یہی آپ مسجد نبوی میں پڑھیں 50,000 گنا، یہی آپ جا کے کعبۃ اللہ میں پڑھیں 1,00,000 گنا۔ تو یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ آپ زمان اور مکان کی تبدیلیوں اور اس کے اندر جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا انکار کر دیں۔ یہ تو میں نے لاجیکلی عرض کر دیا۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں، ہر زمانوں کے اندر، اوقات کے اندر اس کی ڈیفرنٹ اس کی اہمیت آئی ہے، اسی طرح ساری جگہیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ آج کی جو رات ہے، اس حوالے سے لوگ بس تھوڑی سی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج کی رات کے حوالے سے محدثین نے، امام ترمذی نے اپنی کتاب جو سیاستہ کے اندر ہے اس کے اندر باب قائم کیا ہے، فضل نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کا باب۔ حدیث کی کتاب میں ابواب قائم ہے جس کے نیچے پھر وہ حدیثیں لاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس کو سب سے پہلے جس طرح بھی آپ نے بھی فرمایا، رمضان یہ علی صاحب، یہ حوالے دینا نا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ حوالے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سب بتا رہا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ سورہ دخان کی تشریح میں یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات ہر حکمت والے امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ امام طبری کو اٹھا لیں، امام قرطبی کو اٹھا لیں، اس کے بعد امام خازن نے اس پر بڑی تفصیل بیان کیا، ائمہ محدثین نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اچھا، اب اصل علمی اختلاف کیا، میں وہ بھی بتاتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا انڈرسٹینڈنگ ڈفرینس ہے۔ دس از دا ڈفرینس آف پرسیپشن
ایکچولی ڈیفرنس نہیں ہے، پرسیپشن ہے، ہر بندے نے اپنی پرسیپشن کو لیا اور اس کو کھڑا ہو گیا۔ اچھا اب میں پہلے وہ بتا، اب اس رات کے بارے میں بتایا گیا، یہ جو رات گزری ہے یہ رات وہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے، منادی دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کو مغفرت دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اللہ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ اچھا اور اس رات اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں ان مہینوں میں۔ اچھا اب اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس رات نہیں ہوتے، شب قدر جو رمضان کی 27 اس رات ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام بیضاوی اور اپنا امام بغوی، ان تین ائمہ نے اس اختلاف کو بیان کر کے دونوں نقطہ نظر ملا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ایک نقطہ نظر ہے اس رات قرآن کا نزول بھی اس رات ہوا۔ امام بغوی اور امام ابن کثیر کتنے بڑے معروف لوگ، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ لوح بیت المعمور سے پہلے آسمان پر یک بار کی جو قرآن نازل ہوا وہ اس رات ہوا، اور پہلے آسمان سے زمین پر جو اس کا درجہ بدرجہ نزول شروع ہوا وہ 27ویں رات کو ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی موت رزق کے فیصلے اس رات اللہ لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے، اور لوح محفوظ سے فرشتوں کے ہینڈ اوور کرنا کہ کس نے جا کے کب روح قبض کرنی ہے یہ 27ویں شب کو ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں لنک اپ ہو سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور علماء نے کی ہیں۔ اب ہماری ہٹ درمی ہے کہ ہم ایک چیز کو لے کے پکڑ لیتے ہیں اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک بڑی خاص بات، گناہگار ہم جیسے عاجز گناہگاروں کے لیے یہ مہینہ بڑا اچھا ہے اور بڑا اس کے اندر امید کے بڑے پہلو موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما رہے تھے، 13 شعبان تھی، 3 دن پہلے آپ سے فرماتے ہیں باری تعالیٰ میرے امتیوں کی مجھے بخشش کی اجازت دے، شفاعت کی اجازت دے، تو 1/3 امت کی شفاعت کی اجازت مل گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی نہیں ہوئی، آپ اگلے دن پھر فجر سے بیٹھ کے پورا دن نمازیں اور ساری رات کا شب بیداری کے باری تعالیٰ میری امت کی شفاعت کی اجازت دی۔ اللہ رب العزت نے وہ 1/3 سے بڑھا کر 2/3 کر دی، لیکن ابھی بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر آپ 15 شعبان کی رات، تیسری رات بیٹھے تو 15 شعبان کی رات پھر جبرائیل امین آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا امت کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کہ میرا کوئی امتی بھی میری شفاعت سے محروم نہ رہے اور وہ جہنم میں نہ رہ جائے، اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اب آپ کو آپ کے تمام امتیوں کی شفاعت کی اجازت ہے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا، امام ترمذی نے بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، حضور فرمائیں گے کہ لوگ شفاعت کے لیے ہر نبی کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے لست لہا، آج میں تو خود پریشان ہوں، میں اس کام کے لیے نہیں۔ چلتے چلتے بالآخر اب دیکھیں یہ تو میدان محشر ہے، اللہ تو سامنے بیٹھا ہے، تو جانا تو سیدھا اللہ کے پاس چاہیے تھا۔ یہ تو دنیا نہیں ہے نا کہ اللہ نظر نہیں آ رہا، وہاں تو اللہ موجود ہے۔ اللہ کی موجودگی میں وہ کوئی ابراہیم کے پاس جا رہا زبردست ہے، مثال آپ نے پیش کی۔ کوئی ابراہیم کے پاس جا رہا ہے، کوئی موسیٰ کے پاس، یہ حدیث صحیح ہے، اور وہ کہیں گے لست لہا، ہم آج کچھ نہیں کر سکتے۔ جب سب حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور فرمائیں گے انا لہا، یعنی اب میں اس کا اگر اپنی لوکل زبان میں ترجمہ کروں تو سب یہ کہیں گے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور حضور فرمائیں گے میں کھلوتا ہی اس واسطے، ارے واہ واہ، میں تو کھڑا ہی اس لیے ہوں۔ سبحان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھیں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ۔ اس کا جو محبت والے لوگ ہیں وہ ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ اپنا سر اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں کہ محبوب اپنا چہرہ دکھاؤ۔ ارے واہ، ارفع را، اپنا سر اٹھائے۔ سل تو عطا، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ وشفع تو شفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور سر اٹھائیں گے اور فرمائیں گے رب امتی امتی امتی، اللہ فرمائے گا جاؤ جس کے اتنے عمل کم ہیں ان کو لے آؤ۔ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، جن کے عمل کم ہوں گے، فار دا ٹائم بینگ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اوکے، حضور جائیں گے جہنم سے، اور اللہ جہنم کو یہ کہہ دے گا کہ خبردار، ان کے چونکہ میرے محبوب نے شفاعت کرنی ہے تو ان کو پاؤں سے اوپر نہیں جلانا، چہرے ان کے نہیں جلانے تاکہ پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ جائیں گے ان کو نکال کے لائیں گے، آ کے پھر سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ فرمائے گا سل توتا وشفع شفع ارفع راسک، جائیں گے اگلے طبقے، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا 1/3 سے زیادہ امت آ جائے گی۔ پھر اللہ فرمائے گا محبوب اب، حضور فرمائیں گے امتی امتی، اللہ فرمائے گا کہ جائیں اب جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لے آئیں، اس کو بھی لے آئیں گے، پھر آ کے سجدے میں گریں گے۔ اللہ فرمائے گا رائی کے دانے کے نصف کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی لے آئیں، وہ بھی لے آئیں گے، اور پھر آ کے گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اب کیا چاہتا ہے؟ حضور فرمائیں گے امتی امتی، تو اللہ فرمائے گا کہ اب جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور پھر شرک نہیں کیا، جائیں اس کو بھی نکال کے لے آئیں۔ تو اس کا اتمام آج کی رات میں ہوا تھا۔
قادری بات صاحب ہے۔ بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ چیز ایکسپلین کی اور مسکنسیپشن کے حوالے سے بھی بات کی، اس مہینے کے حوالے سے جو لوگوں کے دلوں میں ہے. مجھے یہ بتائیے اس مہینے میں جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کا اجر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں بتائیے، اور قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کس طرح ہم اس سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں؟ عبادات کے ذریعے، روزے کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر بڑے کام کی کچھ نہ کچھ پریپریشن ہوتی ہے. عربی کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں نا، عرب لوگوں کی تاریخ، وہاں ایک بڑی زبردست مثال ہے، میں اکثر دیتا ہوں، وہ آپ کو سناتا ہوں. اس سے سمجھ آ جائے گی کہ شعبان کا جو رمضان سے پہلے رکھا جانا ہے، اس میں کیا حکمت. عرب میں آپ کو پتہ ہے لڑائیاں بہت ہوتی، جنگیں بہت ہوتی تھیں جاہلی عرب میں. جنگیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ ہوتی. ایک قبیلہ تھا، اس نے دوسرے قبیلے کے گھوڑے کو تیر مارا جو اس کے پاؤں پر لگا، اور اس بنیاد پر ان میں 40 جنگیں ہوئیں اور 3 نسلیں مر گئیں. 3 نسلوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. اتنی جنگیں ہو. اب وہ گھوڑوں پہ جنگیں لڑتے تھے. اچھا، وہ جنگ میں ہر گھوڑا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بڑے سمجھدار. تو انہوں نے بڑے بڑے میدان بنائے ہوتے تھے، استبل بڑے بڑے، اور شدید گرمی جون جولائی کے مہینوں میں وہ گھوڑوں کو خاص مدت کے لیے بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے، اور دھوپ کے اندر رکھتے، سائے میں نہ رکھتے، اور پھر اس گرمی میں دوڑاتے، اور اس دوڑ کے دوران گھوڑے کا سٹیمنا چیک کرتے، اور پھر وہ طے کرتے تھے کہ یہ گھوڑا اس قابل ہے کہ اس کو میدان جنگ کے لیے رکھنا ہے، اور اس پر وہ لوہے کا گرم کر کے سٹیمپ کر دیتے. باقی ایک طرف نااہل گھوڑے اور ان کو ایک طرف، اور جو ایک طرف کرتے اس کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ الخیل الصائم، صوم روزے کو بھی کہتے ہیں، روزے دار گھوڑا اردو میں اگر ترجمہ کرو. اچھا، تو وہ تیاری کرواتے تھے اس پوری مشکل سے گزار کے کہ یہ گھوڑا ہے جو میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، دھوکہ نہیں دے گا. تو اللہ رب العزت رمضان سے پہلے یہ ہماری تیاری کروا رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑے میدان میں اترنا ہے. اس کے لیے پریپیئر ہو کے جائیں، اس کو لائٹ نہ لیں، فار گرانٹیڈ نہ لیں ہر شے کو. تو اس کے لیے، اور ہماری باڈی بھی ایک دم آپ دیکھیں وہ جائیں رمضان میں تو اس طرح سے تیار نہیں ہوتی. اگر آپ پہلے سے اس مہینے میں روزے وغیرہ رکھنا شروع کر دیں، اپنی باڈی کو یوز ٹو بنائیں، تو بڑا وہ آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کثرت سے روزے رکھتے تھے. کیوں؟ چونکہ اب رمضان میں جب آپ کی پوری روٹین چینج ہونی ہے تو آپ تھوڑا سا یوز ٹو ہونے لگ جائیں اس سے پہلے. تو انسان ہے نا، تو چیزیں جو ہے اس کو لائن اپ کرنے کے لیے رمضان آیا ہے. شعبان کا مطلب، شعبان کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے شاخ در شاخ پھیلنا. جس طرح آپ درخت دیکھیں نا، ایک ٹہنی ہے، اسی کے اندر سے پھر ایک نکل رہی ہے، پھر اس سے یوں نکل رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شعبان یوں ہے کہ اس میں اللہ نیکیوں کو پھیلا دیتا ہے، اور رمضان رمز سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے جلانا، اور رمضان ہوا جس میں اللہ گناہوں کو جلا دیتا. تو یہ 2 مہینے آپس میں بڑا لنک رہتے ہیں. بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ماہ شعبان ہے اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں.